السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری سچی خبریں اور ویلاگز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم میں اختلافات واضح ہونے لگ گئے. حکومت جھک گئی, مذاکرات کی پیشکش کر دی. رانا ثناءاللہ منشیات کیس سے بری ہو گئے. آج یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی جن کے متعلق جو ہے وہ میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں اور آپ کو جو ہے وہ اندرونی خبر بھی پہنچا دوں. آج جو اس وقت تک کی خبر تھی وہ یہ تھی, جس پر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے پھٹے جو ہے وہ سرخ ہو گئے. ہر طرف بریکنگ نیوز جو ہے وہ چل رہی تھی کہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ منشیات کیس سے بری ہو گئے. یہ بہت بڑا کیس تھا. یہ ان پر جو ہے وہ 2019 میں 15 کلو ہیروئن جو ہے اس کی برآمدگی کا کیس تھا. وہ فیصل آباد سے لاہور آ رہے تھے اور راستے میں اے این ایف نے ان کی گاڑی کو چیک کیا اور اس کے بعد اے این ایف کا یہ کہنا تھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اے این ایف کا کہنا تھا, جو بیان ہے ویسے وہ دسنا ہے, اپنے کو نہیں کچھ کہنا. ان کا کہنا تھا کہ 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ بیگ سے برآمد ہوئی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ایک روز کے لیے انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور اگلے روز جوڈیشل کر دیا. یہ سارا کیس بہرحال بڑا عجیب و غریب کیس تھا. میں نے اس کو کور بھی کیا لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو رانا ثناءاللہ جس کیلیبر کا, جس سٹیچر کے جو ہے وہ سیاستدان ہے, وہ کبھی بھی منشیات اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر برآمدگی ہوئی تھی تو اس کے بعد ان سے مزید تفتیش کیوں نہیں کی گئی, ان کے سہولت کاروں کا کیوں نہیں پوچھا گیا اور ان کو اگلے روز ہی جوڈیشل کر دیا گیا. اس کے بعد جب عدالت ثبوت کا پوچھتی رہی تو ثبوت بھی کوئی نہیں تھے. بہرحال یہ عدالت کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے خبر آپ تک پہنچانا اور اس پر تجزیہ کر دینا. رانا ثناءاللہ اس کیس کو لڑ رہے تھے اور انہوں نے اپنی بریت کی درخواست بھی کی تھی, جس پر عدالت نے آج انہیں بری کر دیا. اور یہ کیس بہت بڑا تھا. اس میں رانا ثناءاللہ کو اگر یہ ہیروئن ثابت ہو جاتی تو ان کو سزائے موت, کم از کم جو سزا ہے اس کی وہ سزائے موت تھی. اور یہ بہت بڑا کیس تھا. رانا ثناءاللہ نے ایک مرتبہ پھر آج جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے وہی الزام دہرایا کہ شہزاد اکبر سے عمران خان نے مل کر ان پر یہ کیس کروایا تھا اور کوشش تھی کہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے. اب اس کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا تھا, لیکن بہرحال یہ کیس انتہائی بودا تھا. جب یہ کیس ہوا تھا ہم نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اس کیس میں جان کوئی نہیں ہے اور سیاستدانوں پر خیر ایسے کیسز جو ہیں وہ ہونے بھی نہیں چاہیے. سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ ڈالنا انتہائی عجیب سی حرکت ہے. بہرحال چلیں, جو ہے وہ رانا ثناءاللہ نے آج اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے انہیں اس کیس سے جو ہے آج بریت دی گئی ہے اور وہ بے گناہ تھے. اگلی بات جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے حکومت مان گئی ہے اور حکومت جو ہے وہ بار بار اس کے لیے صدر عارف علوی سے رابطہ کر رہی ہے. اس کے لیے اسحاق ڈار جو ہے ان کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ صدر عارف علوی سے متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں. صدر عارف علوی جو ہے وہ آن بہاف آف عمران خان اور پی ٹی آئی وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے ان کے بہاف پر جو ہے وہ یہ ساری نیگوسیشنز کر رہے ہیں. اسحاق ڈار ملے, عارف علوی نے ان کو اپنے مطالبات بتائے, اپنے سے مراد پی ٹی آئی کے مطالبات بتائے, کیونکہ سب سے بڑا مطالبہ تو اب پی ٹی آئی کے پاس صرف قبل از وقت الیکشن کا رہ گیا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس ہور پلے سے کچھ رہ نہیں گیا خان صاحب دے, کیونکہ خان صاحب جو آرمی چیف کی لگوانا چاہتے تھے مرضی سے, وہ تو حکومت کی مرضی سے لگ گیا. اور انہوں نے بڑا سخت میسیج بھی, جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے صدر عارف علوی کے ذریعے, یہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر انہوں نے بڑا سخت میسیج دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو اے پولیٹیکل ہیں, نیوٹرل ہیں, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عزت, ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہ کیا جائے اور یہ منع کر دیں. عارف علوی نے سوشل میڈیا گروپ میں عمران خان کو یہ پیغام دیا اور ساتھ ہی عمران خان نے بھی یہ ہدایات جاری کی اور اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی یہ ہدایات جاری کی کہ اب جو ہے وہ ادارے پر کیچڑ نہ اچھالا جائے اور خاص طور پر جو نئی قیادت ہے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی جائے.
اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی مطالبہ رہ گیا تھا خان صاحب کا، تے خان صاحب جڑے نے ہن وہی کری جا رہے ہیں. ہن تو خیر میٹنگاں کھیڈن ڈے نے کہ اسمبلیاں تحلیل کرن دے چکر وچ، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی بھی اس چیز پر کو آمادہ نظر نہیں آتے ہمیں. لیکن بہرحال خان صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 دسمبر تک اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑیں گے. تو جو سیاسی عدم استحکام ہے حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے. حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کو بالکل جو ہے وہ سچی اور کھری بات بتائی تھی، اور یہ حکومت سے رابطہ کرنے کے بعد، ان کے متعدد وفاقی وزراء سے بات چیت کرنے کے بعد ہم نے یہ آپ کو خبر دی تھی کہ حکومت اس وقت الیکشن میں جانا نہیں چاہتی، کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا پلے ہی کچھ نہیں. بھئی عوام دے کول جانا ہے تو کی منہ لے کے جانا ہے یا کی چیز لے کے جانی؟ کیا چورن بیچ رہے ہیں؟ عوام کو تو ریلیف چاہیے. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. غریب آدمی کا تن اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا جا رہا ہے. روز صبح جب اٹھتے ہیں تو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ پہلے دن سے زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ پہلے عوام کو ریلیف دے. اور اس حوالے سے یہاں پر میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب رشیا سے پیٹرول مل جائے تو وہ 40 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول میں عوام کو ریلیف دے. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سب سے پہلے تو رشیا سے تیل آنا، اس کے بعد اس کی پروسیسنگ ہونی، کیونکہ خام تیل آئے گا وہاں سے. ریفائنریز اس کو جو ہے وہ پورا پروسیس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، پھر عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن اسی لیے حکومت جو ہے وہ اب ایک طرح سے جسے کہیں نا کہ لمحہ پہ جانا، تو وہ لیٹ گئی ہے. اور وہ صدر عارف الوی کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ عدم استحکام عمران خان کو کہیں مت پیدا کریں، ڈیفالٹ کا مت کہیں، اور الیکشن جو ہے اس پر بات چیت ہو سکتی ہے. وہ جو اکتوبر میں ہونے ہیں وہ اگست یا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال مذاکرات جاری ہیں، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے آپس کے اختلافات. پی ڈی ایم میں آپ کو پتہ ہے 12 سے 13 جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ حکومت میں شامل ہیں. تو روز کسی کا منہ ونگا ہوا ہوتا ہے. اب وہ ایک بات ایک کو پسند آتی ہے تو دوسری بات دوسرے بندے کو پسند نہیں آتی. تو یہاں پر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے. اب جو حکومت مذاکرات کر رہی ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس بات سے خوش نہیں ہیں. آصف زرداری اور نواز شریف تو ایک پیج پر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات بھی کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کو مذاکرات کرنے چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات کیے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے جتنا ان کو ٹانٹ کیا ہے، ان کے نام رکھے ہیں، وہ نام اب یا تنہوں بھی پتا ہے، میں انہیں تھے تو نہیں دس سکتا. تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے جو وہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کے متعلق کہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک انتخابات بالکل نہیں کرانے چاہیے، بلکہ انہوں نے تو اپنے اتحادیوں کو یہاں تک کہا ہے کہ 1 سال کا جو ہے وہ وقفہ بڑھا لینا چاہیے. حکومت کو اپنے ٹینیور میں 1 سال کا جو ہے وہ اضافہ کر لینا چاہیے. لیکن جو شہباز شریف ہیں اور مسلم لیگ نون ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ معیشت کو درست سمت میں آئے، وہ عوام کو ریلیف بھی دیں اور اس کے بعد پھر الیکشن میں جایا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس پر نہیں مان رہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو منا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ کلیئر پکچر جو ہے وہ سامنے آئے. ابھی تک تو مولانا فضل الرحمان، ہمارے ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ عمران خان سے انتخابات کے حوالے سے یا کسی بھی قسم سے کوئی بات کی جائے. ہم آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.